رات نماز پڑھیں گے. میں ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر دوں گا, بہت پیارا واقعہ. سب سنیں گے نا؟ بولو سنیں گے نا انشاءاللہ. سب نے اجمیر والے بابا کا نام سنا؟ کون؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. سننے جیسا واقعہ, بہت جلدی ختم ہو جائے گا. واقعہ کیا ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی تو اجمیر میں, لیکن اجمیر آنے سے پہلے وہ اپنے اونٹ پہ سوار ہو کے ملک شام کی طرف جا رہے ہیں. کس کی طرف جا رہے ہیں؟ ملک شام. اب راستے میں جنگل بیابان, اب وہ تو اپنے اونٹ پر ہے, خواجہ معین الدین چشتی اپنے اونٹ پر ہے, اور اچانک اونٹ پہ ہے اور باہر سے آواز آتی ہے اللہ اللہ اللہ. مطلب کوئی ہے جو اللہ اللہ. ہم ہوتے تو گھبرا جاتے. خواجہ معین الدین چشتی اللہ کے ولی اور بالکل جوان وہ ٹائم پر اترے اپنے اونٹ سے, تلاش کیا کون اللہ اللہ کرتا, تو دیکھا پہاڑ کے نیچے ایک جھوپڑا ہے, اس میں بوڑھے میاں بیٹھے ہیں اور وہ اللہ اللہ کرتے ہیں. آپ سچ بتاؤ دو کی ملاقات کیسی ملاقات ہوگی؟ وہ بھی ولی یہ بھی ولی. بس وہ جو اندر جھوپڑے میں بیٹھے وہ بوڑھے اور یہ کیسے ہے؟ جوان. لیکن ہے دونوں ولی. وہ بھی ولی, دونوں بہت دیر تک باتیں کیے خواجہ معین الدین چشتی اور وہ بزرگ. وہ جو بزرگ تھے نا وہ بھی بہت دیر تک باتیں کیے. جب بہت دیر ہو گئی تو خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا میں جا رہا ہوں کیونکہ مجھے آگے کام ہے, میں جا رہا ہوں. تو وہ جو اندر بزرگ تھے نا, سننا, جو بوڑھے تھے, وہ کہنے لگے معین الدین, چونکہ وہ تو بیٹے کی طرح تھے, کہا بیٹے معین الدین جاؤ, اللہ تمہارا سفر اچھا رکھے, لیکن میں تو روتا تھا, روتا ہوں اور روتا رہوں گا. کیا کہا؟ میں روتا تھا, روتا ہوں. اور یہ کہہ کے رونے لگے, زور زور سے رونے لگے, اور کہا میں روتا رہوں گا. تو خواجہ معین الدین چشتی تو جوان تھے, کہنے لگے حضرت کیوں روتے ہو؟ کھانا پینا پیسے کی ضرورت ہے تو میں دے کر جاؤں. کہا نا وہ تو سب اللہ دیتا ہے, لیکن میں روتا تھا. پورا مجمع بولے گا. وہ بزرگ جو جھوپڑے میں تھے کیا کہا؟ میں روتا تھا, روتا ہوں اور روتا. تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا بتاؤ نا اللہ کے ولی آپ کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو روتے روتے کیا کہا معلوم؟ کہا میری عمر 70-75 سال کی ہو گئی, میرے کو یاد نہیں میں نے کبھی نماز کو قضا کیا. میری کوئی بھی نماز قضا, ساتھ میں بولو, میری کوئی بھی نماز قضا. اچھا اتنا تو کہا, پھر جو روتے روتے کہا میری نماز قضا نہیں ہوئی, کبھی میری تہجد بھی نہیں گئی. بالغ ہونے کے بعد سے میری تہجد بھی نہیں گئی, میری اوابین کی نماز بھی کبھی بھی نہیں گئی, اب میری کبھی فرض نماز قضا نہیں ہوئی. تو خواجہ معین الدین چشتی کہتے پھر آپ روتے کیوں ہو؟ کہا روتا اس لیے ہوں, اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. روتا تھا, روتا ہوں اور روتا رہوں گا, اللہ میری نماز قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. یعنی کمال ہے, وہ نماز پڑھتے تھے اور روتے تھے کہ اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا, اور ہم لوگ چھوڑ کے بھی نہیں روتے. کہاں کتنے بیٹھے ہوں گے کم بخت فجر کی نماز نہیں پڑھی, اس سے بڑا دھوکے باز اور غدار کوئی نہیں ہوگا. نماز نہیں پڑھی اور ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں آیا. قیامت میں وہ اللہ کے ولی ہم کو ملیں گے, کہیں گے کمال کا بھائی تو امتی تھا, میں نماز پڑھتا تھا اور روتا تھا کہ اللہ قبول کرے نہ کرے, تو نہیں پڑھا اور تو رویا بھی نہیں. معلوم ہے؟ اب سننا, اسٹیٹمنٹ سنا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی وہاں سے نکلے, روتے روتے نکلے, تھوڑا آگے گئے, آگے جا کر کیا فرمایا؟ خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا سمجھ گیا, ان کے رونے سے میں سمجھ گیا کہ ہمارے پاس ایک بلڈنگ ہے جس کا نام ایمان ہے. ہم سب کے پاس ایک بلڈنگ ہے, بولو نام اس کا کیا ہے؟ میرے پاس بھی ہے, آپ کے پاس بھی ہے, یہ بچے بچوں کے پاس ہے. ایک عمارت ہے, ایک بڑی بلڈنگ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اونچی اونچی بلڈنگ دیکھا ہوگا, بمبئی میں جاؤ تو 55 مالے کی بلڈنگ ملتی ہے, اور اگر آپ دبئی میں جاؤ تو آدھی بلڈنگ سمندر میں, آدھی بلڈنگ اونچی ملتی ہے. بس خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا ہمارے پاس بھی ایک بلڈنگ ہے جس کا نام ایمان ہے, مگر اس کا جو پلر ہے, فاؤنڈیشن ہے, وہ نماز ہے. وہ بلڈنگ کھڑی کس پر ہے؟ بولو بلڈنگ کھڑی کس پر ہے؟ اگر نماز مضبوط ہے, مالے پر مالے چڑھاتا جاؤ, اوپر جاؤ, اوپر جاؤ اور اوپر جاؤ, وہ دبئی والے سے بھی اوپر جاؤ. مضبوط ہے, نماز مضبوط ہے تو یہ بلڈنگ جنت تک پہنچ جائے گی. بولو سبحان اللہ. بلکہ یوں کہو کہ یہ بلڈنگ مصطفیٰ تک پہنچ جائے گی. بولو سبحان اللہ. اگر نماز مضبوط ہے, لیکن اگر نماز مضبوط نہیں ہے, ہمارا پلر گر گیا, ہمارا فاؤنڈیشن گر گیا, تو بلڈنگ کیا ہوگی؟ بھائی بلڈنگ کھڑی تھی کس کے اوپر؟
نماز پر، نماز گر گئی تو بلڈنگ کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی۔ خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا سن لو، نمازی ہوگا تو موت کے وقت کلمہ ملے گا، بے نمازی ہوگا لاکھوں کوشش کرے گا لیکن موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بے نمازی ہوگا نا، آخری وقت تو کومے میں چلا جاتا ہے، بولنے کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، دیکھنے کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، لیکن اتنا پیاسا اتنا پیاسا اتنا پیاسا بے نمازی اتنا پیاسا ہوتا ہے کہ پورے سمندر کا پانی اس کے منہ میں ڈالو پھر بھی اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے، لیکن وہ مانگ ہی نہیں سکتا پانی، اور ڈاکٹر دینے کو تیار نہیں ہے اس کو پانی۔ اسی طرح پیاس کے عالم میں بغیر کلمے کے دنیا سے چلا جاتا۔ اس نے میرے پیارو کچھولی والو، بعد میں ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے، ایک بات تھام لو کہ مر سکتا مگر نماز کو قضا نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے انشاءاللہ۔ نہیں آواز کے ساتھ بولو نا انشاءاللہ، بولو نا کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، ہماری نماز قضا۔ پکا وعدہ آپ سب کا؟ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھو میں تمام علماء کا بہت شکریہ ادا کروں گا، ہمارے مولانا یونس صاحب کا، مولانا اعجاز صاحب کا، مولانا ابراہیم صاحب کا، حافظ محمد یوسف کا، ہمارے محبوب بھائی کا، شعیب بھائی کا، اور ہمارے وہ لیاقت بھائی کا، اور ہمارے یہ حاجی قاسم صاحب کا۔ میں یہ سب ہمارے دوست احباب بہت سارے جمع ہو گئے، سب کا میں بہت شکریہ۔ مولانا کیا نام آپ کا؟ قاری شوکت صاحب بھی آئے ماشاءاللہ، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہمارے مولانا وہاں پر آئے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ بھائی تمام علماء کرام کا بہت بہت شکریہ، لیکن سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے امین بھائی کا۔ کہاں بیٹھے ہیں امین بھائی؟ نوساری والے کہاں ہیں؟ ہاں یہ امین بھائی کا، کیونکہ میرے کو یہ علاقے میں کوئی پہچانتا نہیں تھا، یہ گھندیوی، یہ دھمڑاچا، یہ کچھولی اور یہ نوساری کوئی نہیں، یہ پہلا اللہ کا ولی ہے جس نے میرے کو یہاں دعوت دی، اور معلوم نہیں اس کو 20 سال ہو گئے ہوئے ہماری دوستی کو، 20 سال سے ہماری دوستی ہے، اور لگاتار میں ان کے مکان پر جاتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، پھر باہر نکلتا ہوں۔ ان کا ایک بیٹا تھا، بچوں تمہاری طرح ان کا بھی ایک بچہ تھا جو 14 سال کی عمر کا تھا، اور 16 پارے قرآن پاک کا حفظ کیا تھا ان کا بیٹا، اور اکیلا بیٹا تھا ان کا۔ یہاں نوساری کے ہائی وے پر ایکسیڈنٹ ہو گیا اور انتقال ہو گیا۔ ہم سب دعا کریں کہ اللہ اس مرحوم بچے کی مغفرت فرماوے، اور اس مرحوم بچے کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرماوے۔ آج یہ میاں بیوی رہتے ہیں، کوئی اولاد نہیں، ایک ہی بچہ تھا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ اللہ کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا، ہمارے اشرف بھائی کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ میرے سے کیوں ناراض کو ہے؟ تو نہیں ناراض ہے؟ یہ ماشاءاللہ میں نے یہاں بیان شروع ہونے کے آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ پہلے فون کیا، ماشاءاللہ یہ کنکوتر سے اپنے والوڑ کے دوستوں کو دسترخوان پر بیٹھے تھے، کہا قاری صاحب آپ کا فون آیا، دسترخوان چھوڑے اپنے دوستوں کو لے کر سیدھے گاڑی میں یہاں پہنچ گئے۔ اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرماوے، اللہ ان کے خاندان میں برکت عطا فرماوے، جان مال میں برکت عطا فرماوے۔ تو میں سب کا شکریہ ادا کروں گا، اور وہ ہمارے جو حاجی قاسم بھائی بیٹھے ہیں، وہ بھی کنجوس آدمی ہے لیکن ہے بیٹھا ہے، اور ماشاءاللہ حاجی قاسم بھائی، ان کی بیوی کے لیے سب لوگ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرماوے، اللہ ان کے بچوں کو کامیابی عطا فرماوے۔ اور لیاقت بھائی چیکو ابھی تو دے دینا بھائی، آ کے میرے گھر پہنچا کے جانا بھائی، خالی یوں مت کیا کر بھائی۔ میں ہمارے عمر بھائی کے گھر پہ کھانا کھائے نا، ہاں کھانا بہت زوردار تھا، کھانا بہت اچھا تھا، ہمارے عمر بھائی نے کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ ان کے بھی جان مال عمر میں برکت عطا فرماوے۔ اور بھائی تمام کا شکریہ، جتنے کچھولی والے، والوڑ والے یا کوٹھا والے، ہمارے اقبال بھائی، اور اسی طریقے سے قاری شوکت، اور سب کا جہاں سے آپ لوگ آئے ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے، بولو آمین۔ اور ایک میں کارڈ لایا ہوں، لے کے جاؤ گے انشاءاللہ؟ نہیں لے کے جاؤ گے؟ معلوم ہے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون سا درود پڑھنے کا؟ ہمارے نبی نے حضرت ابو بکر کو ایک درود بتا دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ثواب کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا یہ درود پڑھتے جاؤ، جتنا سمندر ہے نا، سمندر سب کی روشنائی بنا دو، جتنے جنگل میں لکڑے ہیں نا اس کا قلم بنا دو، اور یہ درود شریف کا ثواب فرشتے لکھیں گے۔ جتنا سمندر ہے اس کی روشنائی، جتنے درخت ہے اس کا قلم،
اور فرشتے لکھیں گے مگر سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، یعنی روشنی ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، فرشتے تھک جائیں گے۔ اللہ فرماتے یہ درود پاک کا ثواب کوئی نہیں لکھے گا، میں خود لکھنا شروع کر دوں گا۔ تو میرے دوستو بہت پیارا درود ہے۔ کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ تو آپ کو یاد ہوگا نہیں ہوگا، لیکن یہ کارڈ کس کو دیا ہے؟ مولانا یونس صاحب کے پاس کارڈ ہے، اطمینان سے کارڈ لے لینا، سب لوگ ہیں انشاءاللہ۔ چلو اب ہو سکے تو مولانا یونس لائٹ بند کروا دو، ہم 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں، 2 منٹ درود پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں اور سب کی ملاقات کر کے چلیں۔ بھئی سب لوگ گردن جھکا دو۔ دیکھو میری زبان پر اللہ، پورا مجمع بولے گا، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ۔ گردن جھکا دو، گردن جھکا دو، دائیں بائیں کون ہم کو نہیں معلوم، میں اور میرا اللہ۔ شروع کریں۔ اللہ 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 اللہ۔ بھائی پورا کچھولی بلند آواز سے بولے اللہ 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 اللہ۔ ساتھ میں لا الہ الا اللہ، لا الہ، آواز ابھی بھی نہیں آ رہی ہے، لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا وهاب الا اللہ، لا تواب الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا حلیم الا اللہ، لا حکیم الا اللہ، لا غفور الا اللہ، لا شکور الا اللہ، لا ودود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو بہت پیارا مہینہ اور جمعہ کی رات ہے، میری زبان پر محمد، پورا مجمع بولو صلی اللہ ہو، آواز نہیں آ رہی ہے، صلی اللہ ہو۔ شروع کریں۔ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد صفي الله محمد نجي الله محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد نبي الراحة محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الحفي محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين
محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا اللہ. یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا اللہ. یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا اللہ. اللہم انا ندعوک اللہ وندعوک الرحمن وندعوک البر الرحیم وندعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ان تغفر لنا وترحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف. اللہ جمعہ کی رات ہے. اللہ جمعہ کی رات تو دعا قبول کرتا ہے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہم مسافر ہیں تو مسافر کی دعا بھی تو قبول کرتا ہے. اللہ ہم بیمار ہیں تو بیمار کی دعا بھی تو قبول کرتا ہے. اور اللہ مجھے معلوم ہے اللہ بہت گنہگار. اللہ میرا ہاتھ تجھے نہیں پسند آتا ہوگا اللہ, لیکن اللہ یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا اللہ, یہ مدینے والے کے مہمان ہیں اللہ. یہ بچے بہت پیارے ہیں اللہ, بہت پیارے ہیں اللہ. اللہ یہ اپنی ماں اپنے ابا کو چھوڑ کر آئے اللہ, یہ اپنے بھائی بہن کو چھوڑ کر آئے اللہ, اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے اللہ. ان کو ان کی مرضی کا کھانا نہیں ملتا, ان کو ان کی مرضی کا پینا نہیں ملتا. اللہ یہ تیرے نبی کے مہمان ہیں اللہ. لیکن اللہ یہ تو آتے ہیں نا مدرسے میں, پھر دوست سے مل جاتے ہیں, ہنستے بھی ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں. لیکن اللہ ماں پر جو گزرتی ہے وہ ماں جانتی ہے, ابا پر جو گزرتا ہے وہ ابا جانتا ہے. الہ العالمین ان بچوں کے صدقے میں آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. بہت حالات میں آ گئے اللہ, بہت حالات میں آ گئے اللہ. آسمان کا تیور بدل گیا, زمین کا تیور بدل گیا اللہ, لوگوں کا بھی تیور بدل گیا اللہ. ہم بہت حالات میں آ گئے اللہ. اس وقت تیری مدد کی بہت ضرورت ہے. تو یہ مت دیکھ کہ ہم گنہگار, ہم لاکھ گندے سے ہی اللہ, مگر اللہ یہ دیکھ تیرے تو بندے ہیں نا اللہ. ہم لاکھ گندے مگر تیرے بندے. جائے تو کہاں جائے اللہ, کدھر جائے اللہ. تیرے سوا کسی کو اللہ مانا ہوتا تو وہاں چلے جاتے, تیرے سوا کسی کو معبود مانا ہوتا تو وہاں جا کے سر جھکا دیتے, اپنا ماتھا ٹیک دیتے. لیکن تجھے معلوم ہے ہم نے ماتھا نہیں ٹیکا اللہ, ہم نے صرف تجھے اللہ مانا ہے. اور تیری مدد کی ضرورت ہے اللہ. لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں. الہ العالمین مدد فرما دے اللہ, مدد فرما دے اللہ. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ. ہم میں بہت سے پریشان ہیں اللہ, کتنے ایسے پریشان ہیں وہ اپنا دکھ کسی کو بتا بھی نہیں بتا سکتے اللہ. اپنا دکھ کسی کو نہیں بتا سکتے, اندر ہی اندر گھٹتے جا رہے. اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے, سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے اللہ. یہ جامعہ مدنیہ جو مدرسہ ہے اللہ, دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما دے. الہ العالمین تیرے مصطفیٰ کا مکان ہے اللہ, اس میں ہر تعاون کرنے والے کے جان مال عمر میں برکت عطا فرما دے. الہ العالمین ہم میں بہت سے بیمار ہیں اللہ, میں خود بیمار ہوں اللہ, بہت سے بیمار ہیں اللہ, ایسے بیمار ہیں کہ اللہ بس اللہ تو ہی چلاتا ہے اللہ. اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے. ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرما دے اللہ. ہماری ایک بہن وحیدہ اللہ کینسر کی مریض آئے اللہ, اسے بھی شفا عطا فرما دے. الہ العالمین سب کو شفا دے دے اللہ. ہم میں سے جو اللہ پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور فرما دے. اور اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے نا ان کے عمروں میں برکت. ماں باپ بہت پیارے اللہ, ماں کے قدموں کے نیچے جنت, باپ جنت کا دروازہ اللہ. ہمارے جوان باپ کو اتنا ناراض کرتے, اس سے پوچھتے بھی نہیں اللہ, پوچھے بغیر گھر سے نکل جاتے. باپ گھر میں بیٹھا ہے مگر بیٹا پوچھنے کو تیار. اللہ وہ باپ بھی سوچتا ہوگا میں کیسا جنت کا دروازہ جس کو دنیا ہی میں توڑ دیا گیا ہے. اے اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے. اور اللہ یہ مجمع میں جس کی ماں نہیں ہے, جس کے ابا نہیں ہے اللہ,
میرے دونوں نہیں اللہ، اماں بھی نہیں ابا بھی نہیں، چلے گئے اللہ۔ اللہ وہ وقت یاد آتا ہے، ماں ہنستی تھی تو پورا گھر باغ ہو جاتا تھا، ابا ایک مرتبہ کندھے پہ ہاتھ رکھتے تھے نا، کتنا پیار سے کہتے تھے بیٹا چلا جا، جا بیان کر لے، جا بیٹا غصے مت ہونا۔ چلے گئے اللہ، چلے گئے وہ ابا، اپنی قبر میں پہنچ گئے۔ اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، سب کی قبر کو نور سے منور فرما دے، عطور سے معطر فرما دے۔ ہمارے دوست حافظ شبیر صاحب جو تھالہ کے رہنے والے اللہ، ان کے ابا کا بھی انتقال ہو گیا اللہ، ان کی بھی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے۔ اور بھی جتنے لوگوں نے دعا کے لئے کہا ہے، لکھا ہے، جن کا ہم پر حق ہے، محسنین، محسنات، متعلقین، متعلقات، خادمین، خادمات، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل